ہم اکثر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم انفارمیشن ایج یعنی معلومات کے سنہری دور میں جی رہے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہماری انگلیوں کے پوروں پر صدیوں کا علم اور دنیا بھر کی خبریں موجود ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے ہر سوال کا جواب ڈھونڈ لیا ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ احساس بہت فطری بھی ہے کیونکہ ہم اب ہر وقت کسی نہ کسی اسکرین سے جڑے رہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، لیکن کیا سچ میں ایسا ہے؟ یا پھر جیسا کہ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دریافت کرنے والے ہیں، یہ معلومات کا دور دراصل آدھی سچائیوں اور مکمل کہانیوں کا ایک ایسا شور و غل بن چکا ہے جہاں اصل حقیقت کہیں گم ہو گئی ہے۔ آج کی اس بیٹھک میں ہم جس موضوع کو کھولنے جا رہے ہیں وہ ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہمارے سوچنے سمجھنے کے انداز سے سیدھا جڑا ہوا ہے۔ راشد کے ایک انتہائی اہم مضمون سوشل میڈیا پر آدھی سچائی اور مکمل کہانیوں کو اپنی گفتگو کی بنیاد بنایا ہے۔ بالکل، ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ آخر ہماری آنکھوں کے سامنے خبر اور کہانی کے درمیان جو ایک واضح فرق ہوا کرتا تھا وہ اتنی خاموشی سے کیسے مٹ گیا، اور اس سب سے بڑھ کر اس شور میں ہم سچائی کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ اس موضوع کی اہمیت اصل میں اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ آج ہر وہ شخص جو انٹرنیٹ سے جڑا ہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں اس معلوماتی جنگ کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر ہم پچھلی چند دہائیوں پر نظر ڈالیں تو واقعی ٹیکنالوجی نے معلومات تک رسائی کو کسی معجزے کی طرح آسان بنا دیا ہے۔ ہاں، جو تحقیق کرنے میں پہلے مہینے لگتے تھے وہ اب سیکنڈز کا کھیل ہے۔ صحیح کہا، لیکن یہاں ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ جنم لیتا ہے جس پر عام طور پر غور نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں، جب کسی چیز تک رسائی حد سے زیادہ آسان ہو جاتی ہے نا، تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ذمہ داری اور تحقیق کا عمل کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہم اس وقت معلومات کے ایک ایسے سمندر میں تیر رہے ہیں جہاں پانی تو بہت ہے، مگر یہ طے کرنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے کہ کون سا قطرہ پینے کے لائق ہے اور کون سا زہر آلود۔ زہر آلود، واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی نے ہمیں آواز تو دے دی، مگر اس آواز میں سچائی کتنی ہے اس کا پیمانہ ٹیکنالوجی کے پاس نہیں ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کی جڑیں ہماری اپنی نفسیات میں کتنی گہری اتری ہوئی ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک عام سی تصویر یا کوئی چھوٹی سی ویڈیو کلپ محض چند گھنٹوں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ بالکل، اور اس کی وجہ ہماری اپنی ذہنی بناوٹ ہے۔ ہاں، ایک وقت تھا جب خبر آتی تھی لوگ اخبار پڑھتے تھے، اس پر غور کرتے تھے اور تبادلہ خیال کرتے تھے۔ اس سفر میں ایک ٹھہراؤ تھا، مگر اب اسکرین پر کچھ ابھرتا ہے، ایک جذباتی ابال آتا ہے اور بغیر ایک لمحہ سوچے ہم شیئر کا بٹن دبا دیتے ہیں۔ یہاں ایک واضح سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر انسانی دماغ ان کہانیوں کو اتنی تیزی سے قبول کیوں کر لیتا ہے جو بظاہر سچی لگتی ہیں مگر اصل میں گھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کو نفسیاتی حوالے سے دیکھیں تو دراصل ہمارا اپنا دماغ ہی ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ وہ خشک اور سپاٹ حقائق کو ہضم کرنے میں سستی دکھاتا ہے، لیکن جہاں کوئی دلچسپ، مسالے دار یا جذبات کو جھنجھوڑنے والی کہانی سامنے آتی ہے، دماغ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ مطلب ہم فطری طور پر ایسی باتوں کی طرف کشش رکھتے ہیں۔ صحیح، ہم ان باتوں کی طرف کشش رکھتے ہیں جو ہمارے اندر کوئی جذبہ بیدار کریں، چاہے وہ شدید غصہ ہو، اچانک ملنے والی حیرت ہو، کوئی گہرا طنز ہو یا بے ساختہ آنے والا مذاق۔ سوشل میڈیا کی بنیاد اور اس کے الگورتھمز، یعنی وہ کمپیوٹر پروگرامز جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسکرین پر آگے کیا دکھانا ہے، وہ اسی انسانی کمزوری کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور ان الگورتھمز کو سچائی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں، انہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جو خبر دکھائی جا رہی ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی۔ ان کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسکرین پر کتنی دیر تک رکے رہتے ہیں، اور چونکہ جذباتی مواد لوگوں کو روکے رکھتا ہے، اس لیے آگ لگانے والی خبریں جنگل کی آگ کی طرح پھیلائی جاتی ہیں۔ حقیقت یہاں بالکل غیر متعلقہ ہو جاتی ہے۔ یہ جو الگورتھمز اور جذبات کا گچوڑ ہے، اس کا سب سے خطرناک پہلو آدھی سچائی کا استعمال ہے۔ ہم اپنے ارد گرد خاصوصاً فیملی واٹس ایپ گروپس یا سوشل میڈیا فیڈز میں روزانہ ایسی مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایک عام سی مثال لے لیجئے جو اس مضمون کے مرکزی خیال کو بھی واضح کرتی ہے: بریکنگ نیوز کا جال۔
ہاں، یہ تو بہت ہی عام ہو چکا ہے آج کل۔ ہمارے سامنے ایک تصویر آتی ہے جس میں کسی بہت ہی مشہور قابل اعتماد نیوز چینل کی وہی مخصوص سرخ رنگ کی پٹی چل رہی ہوتی ہے، وہی خطرناک قسم کا فونٹ اور وہی لوگو۔ ایک عام صارف جب اسے دیکھتا ہے تو اس کا دماغ فوراً اسے ایک مستند خبر کے طور پر تسلیم کر لیتا ہے، مگر اصل کہانی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اصل میں وہ تصویر یا تو مکمل طور پر سافٹ ویئر کے ذریعے بدلی گئی ہوتی ہے، یا پھر کسی عام سے واقعے کی تصویر کے ساتھ ایک انتشار پھیلانے والا جھوٹا جملہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ واقعہ شاید سالوں پرانا ہو، کسی اور ملک کا ہو، مگر اسے آج کی تازہ ترین سنگین خبر بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ صحیح، اور یہی چیز سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ یہاں ایک ٹیکنیکل اور بہت ہی اہم چیز سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک مکمل جھوٹ یعنی جسے ہم سفید جھوٹ کہتے ہیں، اس کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ ایک مکمل جھوٹ کو پکڑنا اور اسے غلط ثابت کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو آدھی سچائی ہے، یہ واقعی زہر کی طرح کام کرتی ہے۔ آدھی سچائی زیادہ خطرناک اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں حقیقت کا ایک چھوٹا سا مگر بالکل سچا حصہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے اگر تصویر میں موجود شخص واقعی وہی مشہور شخصیت ہو۔ بالکل، اور شاید اس کے چہرے کے تصورات بھی واقعی غصے والے ہوں گے۔ دیکھنے والے کا دماغ ان سچی چیزوں کو فوراً پہچان لیتا ہے اور اس کے ساتھ جڑی گئی اس 100% جھوٹی بات پر بھی یقین کر لیتا ہے۔ یہ جو تھوڑی سی حقیقت کی آمیزش ہے، یہ پوری ڈرامائی کہانی کو قابل فہم بنا دیتی ہے۔ یہ ایک قسم کی ذہنی مینیپولیشن ہے، جہاں ایک چھوٹی سی سچائی کو ڈھال بنا کر پورا جھوٹ بیچا جاتا ہے۔ اور اس ذہنی مینیپولیشن کے اثرات صرف انفرادی سطح پر نہیں رکتے۔ اگر ہم تھوڑا غور کریں کہ ہمارے معاشرتی رویوں اور گفتگو پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، تو صورتحال کافی سنگین نظر آتی ہے۔ آج کل ایک عام رویہ یہ بن چکا ہے کہ لوگ کسی بھی تفصیلی خبر، تحقیق یا خبر کے متن کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ بس ایک تہلکہ خیز ہیڈنگ دیکھی اور اس کے ساتھ لگی ہوئی جذباتی تصویر پر نظر ڈالی، اور فوراً اپنے دماغ میں ایک اٹل رائے قائم کر لی۔ ٹھیک کہا، ہم اپنے موبائل سکرینز پر سکرول کرتے ہوئے محض 2 یا 3 سیکنڈ میں فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کون ٹھیک ہے اور کون غلط۔ یہ جو جلد بازی اور فوری رد عمل کی عادت ہے، یہ ہمارے آپس کے مکالمے کو ختم کر رہی ہے۔ ایک صحت مند معاشرے میں جہاں اختلاف رائے پر ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، وہاں صرف الزامات، چیخ و پکار اور بیجا غصہ بچا ہے۔ اس جلد بازی اور غصے کا سب سے بڑا نقصان اگر ہم وسیع پیمانے پر دیکھیں تو وہ اعتماد کا قتل ہے۔ ایک معاشرے کو جوڑے رکھنے کے لیے صحافت اور میڈیا کا رول ہمیشہ سے ایک آئینے کا رہا ہے، جس کا کام حقیقت کو عوام کے سامنے واضح کرنا ہوتا ہے۔ مگر جب ان آدھی سچائیوں اور فیک نیوز کی فیکٹریز کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو اس آئینے پر دھول جمنے لگتی ہے۔ لوگ تنگ آ جاتے ہیں ان سب چیزوں سے۔ ہاں، جب لوگ بار بار اپنی ہی شیئر کی گئی یا مانی گئی خبروں کو بعد میں جھوٹا ثابت ہوتا دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک شدید قسم کا شک پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ میڈیا اداروں اور یہاں تک کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی واقعی سچی اور اہم خبر سامنے آتی ہے تو لوگ اسے بھی اسی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ اعتماد کا بحران کسی بھی معاشرے کو تہہ و بالا کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جہاں سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز ختم ہو جائے، وہاں فیصلے کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس سب کے بعد سب سے بڑا سوال جو ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس شور و غل، اس آدھی سچائی کے جال اور اس تیزی سے پھیلتے ہوئے فساد سے آخر بچا کیسے جائے؟ عام طور پر ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے تو ٹیکنالوجی ہی اسے حل کرے گی۔ لوگ امید لگاتے ہیں کہ شاید کل کو کوئی بہتر آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے گی یا پلیٹ فارمز اپنے الگوریدمز کو ٹھیک کر لیں گے تو فیک نیوز خود ہی ختم ہو جائے گی۔ مگر کیا مسئلے کا حل صرف ٹیکنالوجی میں ڈھونڈنا ٹھیک ہے؟ میرا ماننا ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہوگی، کیونکہ اے آئی اتنی ہی تیزی سے جھوٹ بنانا سیکھ رہی ہے جتنی تیزی سے اسے پکڑنا۔ اس حوالے سے اصل حل ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ انسانی شعور اور ہمارے اپنے رویے میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں اپنے ذہن میں ایک قسم کا سپیڈ بریکر یا رکاوٹ خود لگانی ہوگی۔
स्पीड ब्रेकर से आपकी मुराद थोड़ा ठहराव है। बिल्कुल। एक मुआशरती आदत के तौर पर ये अपनाना होगा कि जब भी हमारी नज़र किसी ऐसी खबर, तस्वीर या धूम मचाती हुई कहानी पर पड़े, तो हम फौरन रद्दे अमल देने के बजाय बस कुछ लम्हों के लिए रुकें, एक छोटा सा तवक्कुफ करें और इस तवक्कुफ के दौरान अपने आप से कुछ बुनियादी सवालात पूछें। ये वो तनकीदी सोच है जो किसी भी सॉफ्टवेयर से ज़्यादा ताकतवर है। अगर हम इस तनकीदी सोच की बात करें तो इस जायजे के मुताबिक 3 इंतहाई अहम सवालात हैं जो हमें खबर देखते ही अपने आप से पूछने चाहिए। पहला सवाल ये कि क्या ये खबर किसी मोतबर और काबिल-एतमाद जरिए से आई है? यानी जो पेज, अकाउंट या शख्स इसे फैला रहा है, क्या उसकी कोई तारीखी साख्त है? या ये कोई रातों रात बनने वाला पेज है जिसका मकसद सिर्फ व्यूज बटोरना है? पर इसके साथ ही दूसरा सवाल ये आता है कि क्या इस खबर का मुकम्मल सियाक़ो सबाक मौजूद है? अगर हमें किसी शख्स के गुस्से से भरे हुए 10 सेकंड की वीडियो दिखाई जा रही है, तो क्या हमने ये जानने की कोशिश की कि उस 10 सेकंड से पहले के 5 मिनट में असल में क्या हुआ था? ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और तीसरा, और मेरे ख्याल में सबसे अहम सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये खबर या मवाद ख़ास तौर पर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि मुझ में शदीद गुस्सा, नफ़रत या डर जैसा जज्बाती रद्द अमल भड़का सके। अगर कोई पोस्ट मेरे जज्बात से खेलने की कोशिश कर रही है तो वहाँ सबसे पहले मुझे अपना दिफा मजबूत करना चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में बात की, आधी सच्चाई की ताकत का सारा इन्हिसार सिर्फ हमारी जल्दबाजी पर होता है। फेक न्यूज़ बनाने वाले जानते हैं कि अगर सारिफ ने एक बार सोचना शुरू कर दिया तो उनका झूठ फौरन पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो मवाद को इतना सनसनीखेज बनाते हैं कि सोचने का वक्त ही ना मिले। एग्जैक्टली। मगर जैसे ही हम इन सवालात के जरिए उस तवक्कुफ को अपनी आदत बनाते हैं, हम दरअसल उस आधी सच्चाई को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। ये तनकीदी सोच ही वो वाहिद ढाल है जो आम आवाम को इस मालूमाती सैलाब में डूबने से बचा सकती है। वरिसी गुफ्तगू को अगर हम अल्फाज की ताकत के हवाले से देखें तो इसका एक बड़ा गहरा पहलू सामने आता है। तारीख गवाह है कि अदब और सहाफ़त का बुनियादी ताल्लुक सच्चाई की तलाश से रहा है। अल्फाज में हमेशा से बहुत ताकत रही है। एक दौर था जब अदीब और सहाफ़ी अपने अल्फाज का चुनाव बेहद एहतियात से करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इनका असर लोगों के दिलों और जहनों पर क्या होगा। लेकिन इस नए डिजिटल दौर में गेम बिल्कुल बदल चुकी है। वाकई, अब तो हर शख्स जिसके पास स्मार्टफोन है वो खुद एक पब्लिशर है, एक ब्रॉडकास्टर है। जब एक क्लिक से हमारे अल्फाज, चाहे वो सच्ची बात हो या झूठी, लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो फिर इस ताकत के साथ आने वाली जिम्मेदारी 1000 गुना बढ़ जाती है। एक सच्चा और ठीक तरह से अदा किया गया जुमला टूटे हुए दिलों को जोड़ सकता है, मुआशरे में उम्मीद की किरण बन सकता है। वहीं आधी सच्चाई पर मबनी एक झूठी पोस्ट या एक गलत जुमला आग लगा सकता है, नफरत को हवा दे सकता है और लोगों के दरमियान दूरियां पैदा कर सकता है। इसलिए मालूमात को शेयर करने से पहले इस बात का एहसास होना इंतहाई लाजमी है कि हम मुआशरे के कुएं में अमृत डाल रहे हैं या जहर। ये पूरी बहस हमें इस नतीजे पर पहुंचाते हैं कि मौजूदा दौर में असल चैलेंज मालूमात की फरावानी नहीं बल्कि मालूमात की छानबीन है। एक वक्त था जब ये समझा जाता था कि जिसके पास मालूमात नहीं है वो सबसे बड़ा पिछड़ा हुआ इंसान है। लोगों को लगता था कि जब सबके पास मालूमात तक आसान रसाई होगी तो दुनिया में अजीम तब्दीली आएगी और सब दानिश्वर बन जाएंगे। जो कि जाहिर है ऐसा हुआ नहीं। उसकी बसीरत इतनी तेज हो जाएगी कि वो इस झूठ और धोखे के शोर में भी मुकम्मल सच्चाई की खामोश आवाज को सुनने के काबिल हो जाएगा। ये वाकई एक बेहद गहरी और सोचों को झंझोड़ने वाली गुफ्तगू रही। इस तफसीली जायजे ने हमारे सामने एक वाज़े आईना रखा है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्क्रीन्स के सामने किस तरह बिहेव कर रहे हैं और आधी सच्चाइयों के इस भंवर में कहाँ खड़े हैं। लेकिन इस बैठक को समेटने से पहले एक नया जाविया, एक ऐसी फिक्रअंगेज बात उभरती है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। और वो क्या है? अगर इन तमाम आधी सच्चाइयों,
فیک نیوز اور سنسنی خیز کہانیوں کا پورا وجود اور ان کی پوری طاقت صرف اور صرف ہمارے فوری، جلد باز اور جذباتی رد عمل پر کھڑی ہے، جس کے بنا ان کا ایک قدم آگے بڑھنا ناممکن ہے، تو کیا اس شور شرابے سے بھرے ڈیجیٹل دور میں ہماری سب سے بڑی بغاوت، سب سے عظیم طاقت کا مظاہرہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی بھی آگ لگاتی ہوئی خبر پر رد عمل دینے سے پہلے محض چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی اور ٹھہراؤ اختیار کر لیں؟ کیا ایک لمحے کی خاموشی اور ٹھہراؤ اس پورے ڈیجیٹل شور اور جھوٹ کی مشینری کو ہرا نہیں سکتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جسے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔